انسان کی جان بھی انفارچونیٹلی بہت سستی ہو چکی ہے. یہاں پہ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے ہو جاتی ہیں جہاں پہ ہم نے بھی ریسنٹلی کیسز دیکھے کہ بچے باہر کھیلتے ہوئے کرنٹ لگتا ہے مر جاتے ہیں. کیونکہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں, انتظامیہ, ان کو انسانی جان کی اہمیت اور قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. اہل محلہ بعد میں آ کے شکایت کرتے ہیں جی کہ ہم تو اتنے دن ہو گئے تھے شور مچا رہے تھے کہ یہ جو کھمبے سے بجلی کی تار نیچے لٹک رہی ہے اس کو خدا کے لیے ٹھیک کر کے چلے جائیں, لیکن کوئی نہیں کرتا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اداروں کی حد تک بات ہو گئی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ, ایک طبقہ ایسا ہے اور ہر معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو انسانی جان بچانے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے, لیکن اس نے بھی انسانی جان کو سستا کر دیا. اس طرح کے کچھ کیسز ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ سامنے آتے رہے کہ سیدھے ہاتھ کو آپریشن کرنا تھا الٹے ہاتھ کو کاٹ دیا, کسی اور چیز کو ٹریٹ کرنا تھا کسی اور چیز کو ٹریٹ کر دیا, ایک آپریشن کیا کینچی اندر چھوڑ دی. مطلب یہ جو نیگلیجنس ہے, پریکٹس کرتے ہوئے جو نیگلیجنس ہے, میل پریکٹس ہے, اس کی تلافی, وہ جو نقصان ہو جاتا ہے اس وقت اس کی تلافی کون کرے گا. میرے پاس ایک کیس اس طرح کا آیا. ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ویری ویل نون آرتھوٹسٹ ہیں, میرے پروگرام میں یہاں پہ پہلے شرکت کر چکی ہیں, ویلفیئر کا کام کرتی ہیں, سوشل ویلفیئر کا کام کرتی ہیں. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی, ایک ایسی کہانی بتائی کہ جس کو سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کچھ دیر کے لیے. ایک ایسی خاتون جو اپنے گھر کو چلانے کے لیے خود ذمہ دار تھیں, جن کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں, ان کو برین ٹیومر کا پرابلم ہوا, اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اس برین ٹیومر کے ساتھ کیا کیا, اس پیشنٹ کے ساتھ کیا کیا, اور اس پیشنٹ کی جان ڈاکٹر صوبیہ نے کیسے بچائی, وہ میں ڈاکٹر صوبیہ سے پوچھوں گی. میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہے. میں سٹوری آپ کو زیادہ خود نریٹ نہیں کروں گی, لیکن یہ یقین دلاتی ہوں کہ جب آپ پوری بات سن لیں گے تو کچھ دیر کے لیے, کیونکہ میرا جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے ایمان ہل گیا تھا کہ جانا چاہیے ڈاکٹرز کے پاس کہ نہیں جانا چاہیے. بات کروں گی, میرے ساتھ وہ پیشنٹ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہے, ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گی. آرتھوٹسٹ ہیں اور پروستھیٹسٹ ہیں, ڈاکٹر صوبیہ مقبول. السلام علیکم. بہت شکریہ صوبیہ تشریف لانے کا, وقت دینے کا. اور صوبیہ کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں وہی پیشنٹ جن کی میں بات کری تھی, جو برین ٹیومر سے سفر کری تھی. اللہ کا بہت شکر ہے بالکل ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, لیکن ہوا کیا میں وہ ضرور جاننا چاہتی ہوں تاکہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ ریپیٹ نہ ہو فیوچر میں. شگفتہ شاہ صاحبہ السلام علیکم. بہت شکریہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ شکر الحمدللہ, پہلے سے بہتر ہوں. پہلے سے بہتر ہے جی, لیکن کمزوری تو محسوس ہوتی ہوگی بہت زیادہ. میری باتوں سے آپ اندازہ لگا رہی ہوں گی کہ مجھے کتنی ویکنس ہوئی. 1 مہینے میں 2 دفعہ آپریٹ ہونا. بالکل, اور وہ بھی اتنی بڑی سرجری, جی, مطلب پورا اسکل ان کا کھلا ہوا ہے. وہ کیا وجہ ہے وہ بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے. آپ جب تشریف لائی تھی میں تب بھی تھوڑا سا پریشان تھی آپ کو دیکھ کے, مجھے لگ رہا تھا, میں نے ان سے 2 دفعہ پوچھا کہ آپ کی سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے, آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ ایک بہت بڑی چیز. اچھا, تھوڑا سا جو ان کی پیشنٹ ہسٹری ہے نا وہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں سمجھائیں کہ پرابلم بیسیکلی کیا تھا. ہاں جی, ان کو برین ٹیومر کا پرابلم تھا. پہلے تو سب سے پہلے جی آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو ٹو وقت ٹی وی. اس دا مین تھنگ کہ میں نے بہت لوگوں کو اپروچ کیا تھا, سب لوگوں کو میں نے بہت بات کی تھی, بٹ نو بڈی اس چیزوں میں بہت بڑا اسٹینڈ لینے کو کوئی تیار نہیں تھا. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے تھینک یو آل آف دا ٹیم اور ان چیزوں کو کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو اسٹیپ لیا. بیکاز دیکھیے میری جنگ کسی ایک انسان یا کسی ایک کے خلاف نہیں ہے. دس از اے تھنگ وٹ آئی ہیو ٹو سے کہ میل پریکٹسنگ یا جو کچھ بھی ہوا کہ شاید ہم لوگوں کا ان کا وسیلہ کوئی بننا تھا ایسا میرے ساتھ, یا ہم لوگ ان کو جانتے یا وہ کرتے جن کی وجہ سے یہ آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. ادروائز شاید آپ ان کی اگر خود کہانیوں پر سنیں گی جو ان پہ بیتا, جو کچھ انہوں نے برداشت کیا, تو آج یہ شاید یہاں پہ ہمارے ساتھ نہ ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. وہ جیسے بینگ اے ڈاکٹر یور سیلف, جب میں نے جو بات ابھی کہی کہ ڈاکٹرز کے اوپر سے کانفیڈنس اعتبار اٹھ گیا, آپ نہیں چاہتی کہ لوگ جنرلی لوگوں کے ذہن میں گیا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو ہم لوگوں کے کانسیپٹس ہیں لائک سنس آور چائلڈہڈ, ہمارے خاندان میں ہم لوگوں کو فیملیز میں یا بچوں کو شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ دا فوج جو ہے ہماری اٹس فار دا سیلیوٹ, رائٹ. ہم لوگ ان کو سلام کرنے کے لیے, ارتھ کوئی آتا ہے, کوئی زلزلہ, کوئی کسی قسم کا ہوتا ہے, فوج سب سے پہلے وہاں پہنچتی ہے. لیکن ان چیزوں پہ اسی ایمان کی وجہ سے وی ہیو اے ویری اسٹرانگ فیتھ آن دا یونیفارم, اینڈ دا یونیفارم کے بعد پھر ایک بندہ جب ڈاکٹر بھی ہو, تو اس پہ سے جب آپ کا ایک ایمان اٹھنا شروع ہو جائے تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اٹس ون فش اسپوائل دا ہول پونڈ. شاید ان لوگوں کو اس چیز کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک انسانی زندگی کی وہ قیمت نہیں تھی. جی بالکل, میں ان کو بچر بھی کہنا میرے خیال میں پھر ایک بندہ جب ڈاکٹر بھی ہو, تو اس پہ سے جب آپ کا ایک ایمان اٹھنا شروع ہو جائے تو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اٹس ون فش اسپوائل دا ہول پونڈ. شاید ان لوگوں کو اس چیز کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک انسانی زندگی کی وہ قیمت نہیں تھی. جی بالکل, میں ان کو بچر بھی کہنا میرے خیال میں نہیں کہوں گی, کیونکہ وہ کسائی بھی جو ہے وہ جانور کو حلال کرتا ہے اور بڑی تمیز سے کہ جلدی اس کی جان نکل جائے, لیکن ایک انسان کو اس طرح کر کے, اینڈ وین ہی نوز ویری ویل کہ شی از اے وڈو, اور ان کے 3 بچے ہیں, آپ نے مسکریٹ کہ ان کے 3 بچے ہیں, اور ایک یہ بیوہ خاتون ہے کہ جو اپنی یہ سارے گھر کا خرچہ یہ خاتون خود چلاتی ہیں.
اور میں نے ان کو بڑا اچھے طریقے سے مینشن کیا تھا. میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی اسٹوری تو شگفتہ آپ کو خود سے بھی مینشن کریں گی. میں چاہ رہی ہوں کہ ان کا پرابلم ان کو شی گاٹ دا برین ٹیومر. ان تک ان کی جو بہن تھی وہ ہمارے ساتھ قرآن کی تعلیم میں آتی تھیں. ہم قرآن پڑھتے تھے تو قرآن میں ہمارے ساتھ آیا کرتی تھیں. انہوں نے مجھے ایسی ذکر کیا کہ میری بہن کا اس طرح پرابلم ہے تو تم ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہو تو مجھے بتاؤ. تو یہ لوگ پہلے ایک دفعہ چیک اپ کروا چکے تھے. ان کا ہے جن کو چیک اپ کروایا تھا سی ایم ایچ میں بیٹھتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل. ان کا ابھی ہم ذکر کریں گے, ان کا تو میں ذکر بڑے تفصیل سے کرنا چاہتی ہوں, میرے پاس کارڈ بھی ہے ان کا. یہ لیفٹیننٹ کرنل اسلان جاوید منیر صاحب ہیں. جی ہاں کارڈ بھی بے شک آپ آن ایئر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ دکھا دیں. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ان کو اپیرنٹلی ٹریٹ کیا تھا اینڈ وی پیڈ فار دیٹ. ہم نے بیسیکلی وی آر سویلین اینڈ وی پیڈ فار دیٹ. ہم نے ان کے لیے ان کو پیمنٹ کی تھی, ہم نے مفت میں نہیں کرایا تھا. اور ان چیزوں پہ ہم نے جو کچھ بھی سفر کیا میں نے ان کو یہ بات, آپریشن کے 2 دن بعد آپ ایک مریض کو دیکھنے نہ جائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو رات کے 12 بجے ڈسچارج کر دیں. 8 بجے میں ان کے پاس کی کہ ان کو پین بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نیچرل فینومینا ہے, کتنا بڑا آپریشن ہوا ہے تو اس میں جو ہے اگر ایک عام سی بات ہے کہ درد ہوگا. انہوں نے تو آپ کو بولنے سے بھی منع کر دیا تھا. میں اس پہ بھی آپ سے بات کروں گی. میں پہلے ان سے جاننا چاہتی ہوں, شگفتہ سے تھوڑا سا پوچھوں گی کہ جو ٹریٹمنٹ آپ کو ڈاکٹر اسلان جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے دیا, یا سی ایم ایچ میں بیسیکلی جو ٹریٹمنٹ آپ کو ملا, آپ کس تکلیف سے گزری یا آپ اس وقت مطمئن تھی, خود آپ کو لگا کہ آپ کا ٹھیک علاج ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا اپنا جو بھی تجربہ تھا وہ ضرور بتائیے گا. نہیں, جب انہوں نے مجھے آپریٹ کیا اس کے بعد مجھے جب وارڈ میں شفٹ کیا گیا تو ایک ہی دفعہ اسٹاف آئی ہے, انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر چلی گئی. میں وہاں پہ ایک رات دن رہی. انہوں نے نہ مجھے کوئی انجیکشن دیا, نہ کوئی میرا پوچھنے آیا. اتنا بڑا انہوں نے میرا میجر آپریشن کیا تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنا پیشنٹ دیکھنے آتا, لیکن وہ مجھے دیکھنے نہیں آئے. میرے ساتھ میری بچی تھی. جب میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت سخت درد ہو رہی ہے, آپ جا کے سسٹر سے کہیں, تو آگے سے سسٹر نے اسے یہ جواب دیا کہ یہاں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم اس کو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے. تو میں تو یہ حیران ہوں کہ اتنا بڑا آپریشن کر کے ایک ڈاکٹر کا نہ آنا. جب اسٹاف سے کمپلینٹ کی, درد مجھے بہت سیویئر ہو رہا تھا, اس نے میری بچی کو یہ جواب دیا کہ یہاں کچھ بھی لکھا نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا, ڈاکٹر کا نہ آنا, یہ میں بریک ہے, بریک سے واپس آ کے میں یو آر ڈاکٹر یور سیلف, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ضروری نہیں ہوتا, بس آپریٹ کر دیا نا, وہاں پہ نرسز تھیں, ڈاکٹر صاحب کیوں آتے؟ اس میں تھوڑا سا بات کریں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صوبیہ مقبول اور شگفتہ شاہ میرے ساتھ اس وقت یہاں پر موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے شگفتہ صاحبہ سے پوچھا کہ وہاں پہ کیا ٹریٹمنٹ تھا. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی سرجری کے بعد ایک تو وہ پین میں بھی تھی, تکلیف بھی تھی ان کو, نرس نے کسی قسم کا پین کلر دینے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, اور ڈاکٹر صاحب نہیں آئے, 2 دن ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے. تو کیا یہ نارمل پریکٹس ہے کہ جب سرجری کر دی ایک ڈاکٹر نے تو اس کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں جی بالکل. ایک جب آپ آپریشن کرتے ہیں کسی بھی مریض کا, سو آپ آ کے مریض کو کم از کم یہ پوچھتے ضرور ہیں کہ آپ ہوا ہے. اور میرے خیال میں جو آپ ایتھکس یا ان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کو ایک ڈاکٹر کو جا کے جب آپریشن کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اس کو آپ کو یہ پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں, کیا ہے. دیکھیں, درد, تکلیف, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ زندہ لوگوں کو ہوتی ہیں. وٹ آئی فیل کہ تکلیف, درد, یہ سب زندہ لوگوں کو ہوتی ہے, مرے ہوئے لوگوں کو تو احساس ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. اور ایک چیز, جب ہم ان کے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی میں 85 لوگوں کے آپریشن کرتا ہوں, تو کیا میں 85 لوگوں کو جا کے دیکھوں؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ یہاں پہ 85 بار بیٹھ کے جنت کما سکتے ہیں. 85 times you can earn a heaven. آپ کو کتنے پلاٹ آپ کو مل رہے ہیں جنت کے یہاں پہ بیٹھے بیٹھائے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کام ودیت کیا ہوتے ہیں نا جی, دیکھیں, ایک آپ ڈاکٹر, اور اللہ تعالیٰ کی زندگی رب کی طرف سے آتی ہے, لیکن انسان وسیلہ بنتا ہے. اور جب آپ ایک وسیلہ بن کے آپ لوگوں کو زندگیاں دینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے آپ لوگوں کی زندگیاں کھینچ رہے ہیں, تو ڈو یو تھنک دیٹ یو آر اے ہیومن؟ I don't think so that he is a human. میرے خیال میں شاید ان کو میری اونچی بات کرنے سے بھی بہت تکلیف تھی, جہاں پہ انہوں نے مجھے اپنا پورا فیملی کا بیک گراؤنڈ سنوا دیا کہ ان کے والد صاحب جرنل ہیں. I damn care about his family, what his family is a journal or what he are. میں اپنے پیشنٹ سے زیادہ کنسرن تھی. اس میں وہ مجھے بار بار کہنے کہ جی آپ کے پیشنٹ سائیکو ہیں, ان کو زینکس دیجیے اینڈ شی ول ریلیکس.
अच्छा, उन्होंने ये कहा कि ये नफसियाती मरीज ये हैं, नफसियाती मरीज ट्रीटमेंट हैं, करें। और मैंने तो इनकी आंखों में देखते साथ ये महसूस कर लिया था कि ये साइको पेशेंट हैं। एक खातून जो 27 साल की उम्र में बेवा होकर 3 बच्चों को पाल रही है, आप मुझे ये